اس کے لیے مہاجر قومی موومنٹ نے ایک علیحدہ صوبے کا مطالبہ کیا ہے، اور علیحدہ صوبے کے مطالبے کے لیے یہ دلیلیں ہمیں نہ بتائی جائیں کہ صوبے کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی صوبائی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ قرارداد منظور کرانا ضروری ہے۔ اگر 2/3 میجورٹی میرے پاس ہو تو مجھے علیحدہ صوبہ بنانے کی بجائے حکومت قائم کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا زیادہ آسان لگے گا، لیکن کیونکہ یہاں اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اتفاق رائے پہ فیصلے نہیں ہوتے، اس لیے مہاجر قوم کے مسائل کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دلائل پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی حقائق پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی اسمبلیوں سے جہاں پر اتفاق رائے کی بجائے کثرت کے اوپر فیصلے ہوں، اور مراد علی شاہ صاحب برملا اس بات کا اظہار کریں کہ آپ کیونکہ اقلیت میں ہیں، عددی اعتبار سے کم ہیں، اس لیے فیصلے ہم کریں گے، آپ نہیں کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی دلیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف کثرت کی اہمیت ہے کہ آپ عددی اعتبار سے برتری رکھتے ہیں۔ تو جب عددی اعتبار سے میں عددی برتری نہیں رکھتا تو میں اپنے مفادات کا تحفظ اس اسمبلی میں تو نہیں کر سکتا۔ اور اگر مراد علی شاہ صاحب وفاق کے کسی اقدام کو ناانصافی تصور کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے وفاق زیادتی نہ کرے، ہم آج اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ تو کھلا کھلا یہ بات ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو آج ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کیا جائے، یعنی آپ پاکستان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ آفاق احمد پاکستان کے خلاف اس لیے نہیں جا سکتا کہ پاکستان اس کے بزرگوں نے بنایا تھا، لیکن ہم اس پاکستان کے جغرافی میں رہتے ہوئے نئے صوبے کی بات ضرور کر سکتے ہیں، جو ہم نے کی ہے، جو ہم کریں گے۔ اور حیدرآباد کے جلسے میں حیدرآباد کے عوام کی تائید اور حمایت حاصل کرنے کے لیے 21 جنوری کو ہم یہاں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 جنوری کو حیدرآباد کے لوگ اپنا فیصلہ دیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے صحافیوں کے سوالات کا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے آپ کے سوالوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا کہ کیا آپ لوگ کس انداز میں کس طرح سوچتے ہیں۔ یہ جو لوکل باڈی کا قانون آیا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں، جی جی، لیکن ایک ہو کر کیوں نہیں اس پر جدوجہد کر رہے؟ میرے خیال ہے سب ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں۔ یہ بتائیے گا افق بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ بہت پرانے، جب مہاجر قومی موومنٹ بنی تو بہت پرانے آپ رہنماؤں میں سے تھے، اور آج تک کافی قربانی آپ نے دی، کافی آپ جیل میں بھی رہے کافی۔ اب یہ جو صورتحال ہو رہی ہے کہ ایک خالد مقبول صدیقی کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ ہم سب کو ایک طرف دعوت دیں گے، اور اپنا عشرت العباد فلاں فاروق ستاری ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس اتحاد کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے، اور میں نے جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ جو صوبے کا مطالبہ میں کر رہا ہوں اور جو مہاجر عوام کے مسائل کا واحد حل ہے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے وسائل پر آپ اختیار حاصل نہیں کریں گے کہ میں اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکوں، میں مسئلہ حل نہیں کر پا رہا۔ میں نے تو مجھ سے کہا کہ اسلام آباد کا وزٹ نہیں کیا، میں نے کہا یار میں جاتا ہوں، میں احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیسے سے پنجاب میں بے انتہا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں کی سڑکیں بہترین ہیں، وہاں کے تمام نظام کو دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں، لیکن جو شہر پیسے دے رہا ہے، جہاں سے آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے وسائل پر میرا اختیار ہی نہیں ہے، مجھ سے وصول کرنے کے بعد میری مرضی سے میرے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے انہیں استعمال نہیں کیا جا رہا۔ تو میں نے 26 جنوری کے جلسے میں یہ کہا کہ دیکھیے مہاجر قوم کے مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ آپ باقی قومیتوں کی طرح علیحدہ صوبے کی تحریک چلائیے، اس سے کم پہ آپ بات مت کیجیے۔ اور یہ ٹارگٹ ظاہر ہے کہ آفاق احمد تنہا اچیو نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا ایک کام ہے۔ اس کے لیے میں نے 26 جنوری کے جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کالج اور یونیورسٹی سے مہاجر پرچم اٹھا کر سیاست کا آغاز کیا تھا، وہ واپس اپنے پرچم تلے متحد ہو جائیں۔ یہ پارٹی آفاق احمد کی پارٹی نہیں ہے، یہ پارٹی مہاجروں کی پارٹی ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ جو کالج یونیورسٹی سے اے پی ایم ایس او بنائی تھی، مہاجر پرچم لے کے چلے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اس پرچم تلے متحد ہونے میں کسی کو مشکل نہیں ہوگی،
اور سب لوگ اس پرچم تلے متحد ہو جائیں. اور اس میں میں نے صرف جلسے میں جو بات کی تھی وہاں تک میں نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا. میں نے اپنا ڈیلیگیشن وائس چیئرمین کی قیادت میں فاروق ستار صاحب کے پاس بھی بھیجا تاکہ کل یہ کوئی گمان نہ کرے کہ میں نے صرف ایک سیاسی بیان دیا تھا جلسے میں. عملاً میں سب کو ایک کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کو تمام حالات سے آگاہ کیا اپنے ڈیلیگیشن کے ذریعے. پھر میں نے خالد مقبول صاحب کے پاس بھیجا اور مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ میرے ساتھیوں کا انٹریکشن ہوا ہے. وہ اسلام آباد میں تھے, اب شاید آ گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پر ہم میٹنگ ارینج کرتے ہیں. اسی طرح باقی لوگوں سے میٹنگ ارینج کریں گے. تو میں نے سب کے گھروں پر خود بھیجا ہے, سب کی دہلیز پر میں نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے. اب اکبر یہ بتائیں کہ کئی سالوں سے جو ایک شہری علاقوں کے حقوق کی جدوجہد جاری ہے مختلف جماعتوں میں, چاہے وہ مہاجر ہو, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر ہونے کے بجائے یا حقوق ملنے کے بجائے شہری علاقوں کی صورتحال ہے, جیسے آپ نے خود کہا تعلیم یا دیگر شعبوں وہ پیچھے ہوتی جا رہی ہے. کہاں ڈیڈ لوگ آ رہا ہے, کیا چیز ہے جو کہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے شہری علاقوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیے, ایک تو ہوا یہ کہ مطلب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کسی طرح بھی میں کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت کے کسی بھی فرد کو ڈسکس نہ کروں. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے وہ میں جواب دے نہیں سکتا یہ بتائے بغیر کہ دیکھیے ماضی میں یعنی ہماری اور متحدہ قومی موومنٹ کے الطاف حسین صاحب کی لڑائی ہوئی. اس میں ظاہر شہر متاثر ہوا, لوگ متاثر ہوئے اور لوگوں میں مایوسی پھیلی کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہوئے. میرا اصولی اختلاف تھا, نظریاتی اختلاف تھا کہ میں مہاجر پالیٹکس میں نے اپنی زندگی دی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ قومی دھاری کی سیاست میں ڈائریکٹ داخل ہوں. میرا مطالبہ یہ تھا کہ جب تک مہاجر قوم کے مسائل حل نہ ہوں ہمیں قومی دھاری کی سیاست میں نہیں جانا چاہیے. میرے گھر میں آگ لگی ہو اور میں جا کے پنجاب کے باغوں کو سیراب کرنے کی کوشش کروں تو عقل مندی نہیں ہے. میں نے کہا کہ نہ آپ کوٹا سسٹم ختم کروا سکے ہیں, نہ آپ محصورین مشرقی پاکستان کو واپس لا سکے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو قومیت ریکگنائز نہیں کرایا آئینی طور پر. تو ظاہر ہے کہ یہ بنیادی مسائل تھے جن کے لیے ہم نے یہ تحریک کا آغاز کیا تھا. تو میرا اختلاف تھا جس کی وجہ سے بدقسمتی سے اس سے پوری قوم متاثر ہوئی. اس کے بعد جو غلطی 22 تاریخ کو, مجھے نہیں پتا کون سا مہینہ تھا وہ 22 تاریخ کا, جس میں الطاف صاحب نے اگست کے مہینے میں انہوں نے جو کلمات ادا کیے وہ کلمات کسی نے ادا کروائے یا انہوں نے ادا کر دیے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو وجہ بنایا گیا اور اس سے پہلے وہ اس سے بڑی باتیں کر چکے. لیکن کیونکہ اس وقت ان کو میرا خیال ہے کہ ضرورت تھی پاکستان کے طاقتور لوگوں کو, تو انہوں نے ان کی ان باتوں کو نظر انداز کیا. اور جب اس اربن ایریاز کو کنٹرول کرنا تھا اور اربن ایریاز کے اندر کوئی بہانہ چاہیے تھا تو وہ ظاہر بہانہ بن گیا ان کا 22 تاریخ کے جو ان کے کلمات تھے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ متحدہ قوم, پہلے مہاجر قومی موومنٹ اس کی بقا کا معاملہ تھا کہ بھائی مہاجر قومنٹ ختم کرنا میں نہیں چاہتا تھا اور میں نے اپنی اس پارٹی کو زندہ رکھا تھا اور الطاف صاحب نے متحدہ بنا لی تھی. پھر وہ متحدہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی, اس لیے کہ جب الطاف صاحب کے ان کلمات کی وجہ سے پریشر آیا تو اس پریشر میں لوگوں نے ڈیفرنٹ امبریلا شیلٹر کے لیے تلاش کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے اس امبریلا کے نیچے چلے جائیں گے تو گرفتاری سے بچ جائیں گے, اس امبریلا کے نیچے چلے جائیں گے تو گرفتاری سے بچ جائیں گے. یہ اصل حقیقت ہے جسے ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے قوم کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور اس تقسیم کا رزلٹ یہ نکلا کہ قوم میں مایوسی پھیلی اور قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قوم تقسیم ہو گئی. یعنی غیر تو اس تقسیم کا فائدہ اٹھا ہی رہا تھا, ہم دفاعی پوزیشن میں آ گئے. میں نے جو کوششیں اب سٹارٹ کی ہیں وہ کی اسی وجہ سے, اور میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ میں کسی کے پاؤں پکڑنا پڑا میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایک ہو جائیں. لیکن اگر اس کے باوجود اگر آفاق احمد عامر یا خالد مقبول یا ڈاکٹر فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال یہ نہیں مل سکتے تو قوم کو ایک ہو جانا چاہیے, قوم ہم سب کو مسترد کر دے. اس لیے کہ قوم جب ایک ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیاں ختم ہو جائیں گی. اسٹیبلشمنٹ سازش کرے یا حکومت ہمارے خلاف ظالمانہ اقدامات کرے, وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم تقسیم ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو صوبائی حکومت ہے ان کی اس کی زیادتیاں جو شہری علاقوں کے ساتھ ہیں اس کا آپ عموماً ذکر کرتے ہیں, لیکن جو وفاق ہے اس کی جو شہری علاقے ہیں خاص بالخصوص سندھ کے
اور بالعموم جو عوامی مسائل ہیں پورے ملک کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو وفاقی حکومت ہے وہ پراپر طور پر سندھ کا جو عوام ہے پاکستان کی اور جو خطوط سے اس کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے؟ 100% ناکام ہوئی ہے، اس لیے کہ دیکھیے تمام لوگ چاہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز ہوں وہ اس بات سے بالکل ایگری کرتے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، کہ وہ اپنے گھر کے دال روٹی کا بندوبست نہیں کر پا رہے. ایک تو مطلب یہ کامن سی بات ہے. اگر میں پیپلز پارٹی اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اگر موازنہ کروں تو میں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا اور جلسے میں بھی کہا کہ میں آقاؤں کی تبدیلی کی جدوجہد نہیں کروں گا، کہ میں پیپلز پارٹی کی غلامی سے نکل کر وفاق کی غلامی میں چلا جاؤں، یعنی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلاؤں، پیپلز پارٹی گورنمنٹ ختم ہو جائے اور گورنر رول آ جائے اور پھر وفاق کے مادے چلے جائیں. وفاق نے ہمیں کیا دیا ہے؟ وفاق کے اشتہارات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کے پی ٹی جو کراچی کے اندر موجود ہے اس میں درخواست میں لکھا ہوتا ہے اس کے اشتہار میں کہ کراچی کے لوگ ایک گریڈ کی نوکری کے لیے بھی زحمت نہیں کریں. مطلب ہم جو ہے وہ کراچی کے اندر ایک گریڈ کی نوکری تک نہیں لے سکتے کے پی ٹی میں. وفاق کون سا ہمیں نواز رہا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی نے کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے نمک ہی چھڑکائے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے وفاق نے ہم پہ مسلط کر کے. تو وفاق اور پیپلز پارٹی دونوں میں سے ہم کسی کو مسیحا نہیں مانتے، دونوں نے اس قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے. معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ایک تو لوکل باڈی الیکشن جو ترمیم ہوئی ہے، ایک یہ ایشو ہے، دوسرا آپ کا صوبے کا ایشو ہے. ان دو ایشو میں سے ایک ایشو پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نام دیا اردو بولنے والے جماعتوں میں اتفاق ہو سکتا ہے، کیوں نہ آپ یہ جو آپ نے فون پہ گفتگو کی آپ کو کیا جواب ملا؟ آپ یہ ظاہر ایک مسئلے کا شکار ہے، اپنے طریقے سے اس کا اقرار کرنا چاہتا ہے، کیوں نہیں آپ ایک اردو بولنے والے جماعتوں کی ایک آل پارٹی ٹائپ کی کوئی کانفرنس بلائے، جو شرکت کرے گا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے. پھر یہ جو عوام آپ نے جو دعوت دی عام لوگوں کو سوچنے کی کہ وہ فیصلہ کریں گے پھر بارے میں. بالکل آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے، لیکن دیکھیے میں کیونکہ سیاست کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، سیکھتا ہوں آپ لوگوں سے بھی بہت ساری چیزیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. ابھی گریجولی دیکھیے نفرتوں میں کمی آئی ہے، ایکسیپٹنس پیدا ہونے میں کچھ وقت لگے گا. دیکھیے اگر میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میں نے بہادر آباد اپنا ڈیلیگیشن بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تو جو کہیں ایگو اگر ہمارے آڑے آ رہی تھی اس کو میں نے بھی ختم کیا ہے. اور اگر انہوں نے میرے ڈیلیگیشن کو ویلکم کیا یا ریسیو کیا تو انہوں نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا ہے. اگر یہ کڑواہٹیں ختم ہو رہی ہیں اور یہ جو ہمارے رویوں میں ترشی تھی اس میں کمی آ رہی ہے تو یہ سب چیزیں گریجولی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم سب کسی ایک جگہ پر بیٹھیں گے. لیکن اگر آج میں انہیں امتحان میں ڈال دوں اور وہ سیاسی مصلحت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے. میں چاہتا ہوں یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہوں. دیکھیے میں جماعتوں کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر آپ ریفرنڈم کرا لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا، پوری مہاجر قوم کا ریفرنڈم کرا لیجئے سندھ کے اندر. اگر اربن ایریاز الگ صوبے کے حق میں ووٹ ڈال دیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قوم کا فیصلہ ہے، اس میں پھر میرا اور کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. آپ ساری بھائی میں آپ سے میں نہیں الگ الگ ہے. میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں تمام جماعتیں آزاد ہیں، ظاہر ہے ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کے پولیٹیکل فالوورز ہیں. آپ جنوبی سندھ صوبے پہ ریفرنڈم کروا لیجئے اور اس کے بعد تمام جماعتیں اپنے اپنے فالوورز کو جو روکنا چاہتی ہیں روک لیں اور جو حمایت میں بھیجنا چاہتی ہیں بھیج دیں. جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم تسلیم کر لیں گے. آفاق بھائی جن کی وجہ سے دھڑا بندی ہوئی ہے مختلف جماعتوں کی یا دیگر مہاجر جماعتوں کی، وہ کردار ادا کریں گے دوبارہ ایک کرنا جن کی وجہ سے دھڑا بندی؟ ارے ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ کیوں کریں گے؟ وہ تو روکیں گے نا بھائی. انہوں نے ظاہر ہے کہ اگر تقسیم میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، ان کی انویسٹمنٹ ہے، انہوں نے ٹائم ضائع کیا ہے تو وہ کیوں کریں گے؟ یہ تو ہمیں اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے اور مہاجر قوم کو اپنے قائدین کو حوصلہ دینا چاہیے کہ وہ ان کے پیچھے ہیں اور آپ ایک ہوں. آپ ابھی ایک سوال ہے کہ ایک عام شہری جو ہے مہاجر اردو بولنے والا
अगर अंदरूनी सिंध या शहरी इलाकों में रहता है, कौम परस्तों की जानिब से या रियासती इदारे उसको हल्के भेजा कर रखते हैं, उसके लिए आपने आज तक आवाज नहीं उठाई, क्या कहेंगे? मैं समझा नहीं, आपसे भेजिए मेरे। मैंने कहा रियासती इदारे नहीं देखिए, सॉरी से मैं उसको समझ गया, मैं समझा आप इस सूबे से रिलेट कर रहे हैं उसको। नहीं, मैंने हमेशा इस चीज़ की मजम्मत की है कि देखिए कानून से बालातर कोई भी नहीं होना चाहिए, एक सिंगल पर्सन भी। मतलब आप किसी को उठा लें, किसी के माँ बाप को ना पता हो, ये सब ज्यादती है। आप कानून के तहत आप उसको कोर्ट में पेश कीजिए, उसके बाद रिमांड आप महीने भर का ले सकते हैं, महीने भर का लीजिए, जो अदालत आपको रिमांड दे, बंदे का पता होना चाहिए कि बंदा किसकी कस्टडी में। ये चीजें बिल्कुल, ये अंधा कानून जो पाकिस्तान में है, इसकी मैंने हमेशा मुखालफत की है, मैं आज भी आपके सामने मुखालफत करता हूं कि ये कोई कौमी मफाद नहीं है कि कौमी मफाद में आप जिसको चाहें उठा लें और जब चाहें जिसको चाहें रखें। इंसान है, आपकी जजमेंट गलत हो सकती है, आपकी इत्तलात गलत हो सकती हैं, लेकिन आपने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, 4 साल के बाद आपने उसको इनोसेंट कह के रिलीज कर दिया, उसकी जिंदगी के 4 साल कौन वापस करेगा? और उस 4 साल में उसकी बीवी बेवा की तरह जो जिंदगी गुजार रही थी, उसकी मतलब जो जिंदगी कौन उसको पलट देगा? नहीं पलट सकते। ये सब कुछ गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं कि कोई भी किसी शख्स को कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, और जो मिसिंग पर्सन है मिसिंग नहीं होने चाहिए, उन्हें अदालत में पेश करके कानून के तहत आप जो चाहें फैसला कीजिए, अदालतें मौजूद है। बल्दियाती वो तो आपने मुस्तरद कर दिया पूरा फिल्म। आपके जहन में कौन सा निज़ाम है कि बल्दिया का वो निज़ाम होना चाहिए? देखिए, इस पे हम मुशावरत कर रहे हैं। मैंने जिन लोगों को भेजा था डेलीगेशन को, लोकल गवर्नमेंट पे भी उनसे बात हुई है, और अगर कोई हम मुत्तफ़िका तौर पे मामला बना सके तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वो नुकसाए रूस का महाजिर कॉज को नुकसान पहुंचने का जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्या मामला है? देखिए, फिर ये मुझसे ताल्लुक है भी और नहीं भी है। फिर मैं ये कहूँगा कि हमें जब हम महाजिर नाम पर पूरी कौम एक हो चुकी थी और सब इज्जत करते थे और हम किसी से लड़ भी नहीं रहे थे, ठीक है ना? ऐसा नहीं था कि महाजिर कौम को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। पीपल्स पार्टी के लोग, जाहिर है कि कहीं ना कहीं कौमियत का मामला जेर बहस आ जाता है। मैं अगर सूबे की बात करूंगा तो जाहिर है कि कोई ना कोई कहेगा जी सिंध को हम तकसीम नहीं होने देंगे। हम कहीं लड़ नहीं रहे थे, लेकिन महाजिर कौम एक थी, महाजिर कौम के पास मैंडेट था। उस मैंडेट की वजह से इख्तिदार में हम बराह रास्त अपने वसाइल पर हमारा इख्तियार नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि इख्तिदार में हम शराकतदार बने हुए थे, हम हिस्सेदार बने हुए थे। और पीपल्स पार्टी भी और नवाज शरीफ साहब भी, वो जाहिर है कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट उस वक्त की थी उससे वो राब्ते किया करते थे। सीओपी का जलसा हुआ, उसके अंदर पूरी महाजिर कौम का जो किरदार रहा है और जो उसमें महाजिर कौम की ताकत की रिकग्निशन हुई है सबके सामने, तो वो टाइम था। लेकिन जब आपने महाजिर लफ्ज खत्म किया तो जाहिर है कि कौम फिर तकसीम हो गई। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने इब्तिदा में कहा कि हम महाजिर कॉमेंट से अलहदा हुए, उस महाजिर कॉमेंट से अलग नहीं हुआ, जो असल थी, फिर उसके बाद मुत्तहिदा कॉमेंट से अलहदा हुआ, ऐसा ही है ना? हमारा तो अलग जी, मुत्तहिदा कॉमेंट से अलहदा हुआ नहीं, और आपने अपने इब्तिदाई में कहा वो मेरी गलती थी। कौन सी? जी भाई, उसके अलहदा होने और फिर उसके बाद वो तकरीबन 6000 के करीब महाजिर नौजवान शहीद हुए। आप सवाल कर लें, सवाल कर लें। आप इस अमल की महाजिर कौम से माफी मांगते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि ये मेरी गलती है, तो फिर सियासत आप किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? अच्छा, आप सारे जर्नलिस्ट मौजूद हैं। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरी किसी भी बात को अगर हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करें तो वो ज़ाहिर गलत मायने निकलते हैं। मैंने पूरे ये सब हैं और सारे ये रिकॉर्ड होता है सब चीज़ें। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने गलती की या मुझसे गलती हुई। मैंने ये कहा कि मैंने महाजिर नाम पर ज़ाहिर है कि अल्ताफ़ से अलहदी इख्तियार की कि मैं कौमी धारी की सियासत के ख़िलाफ़ हूँ जब तक मेरी कौम के मसले हल नहीं होते, ठीक है ना? मैंने अलहदगी का एतराफ़ किया, लेकिन मैंने उसको गलती नहीं कहा। ये रिकॉर्ड आप उठवा लीजिए। लेकिन ये तो हालात बताते हैं। नहीं यार, देखिए, आप अगर मुझसे इस तरह करेंगे तो मुझे आप कटहरे में खड़े करके, हाँ, ये सारा मीडिया गवाह है, मैंने गलती नहीं कहा। मैं आपके और एक सवाल का जवाब दे दूं कि देखिए, जो नुकसान हुआ उस पर मैं दुखी हूँ, लेकिन मैंने उसको गलती नहीं कहा। मैं आज फिर आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, आपके
ذریعے سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ اگر غلط تھا تو آج قوم اس بات کو اس کی معترف ہے کہ جتنی جماعتیں بشمول الطاف حسین جب وہ سیاسی نزاع کے عالم میں ہوتے ہیں تو یہی نعرہ لگانا پڑتا ہے سب کو. سب جے مہاجر کہنے پر مجبور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ درست تھی. میں اس کو آج بھی غلطی قرار نہیں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ غلطی الطاف حسین نہیں کرتے تو قوم آج اس مقام پہ نہیں ہوتی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آخری مائنس الطاف کے بعد جو ابھی صورتحال بنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اتحاد کریں، اور میں بھیج رہا ہوں سب کے پاس اپنے ڈیلیگیشن بھیج رہا ہوں، صوبے کا ہمیں تحریک چلانی ہے ساری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر معاملات طے بھی ہو جاتے ہیں ان پارٹیز سے، ان لوگوں سے، تو مہاجر قیادت کے اوپر یہ رضامندی ہو جائے گی یا آپ قیادت کریں گے؟ دیکھیے، کامن اینیمی اور کامن گول، ان دو چیزوں پہ ہماری اس پاکستان کی ہسٹری بھری پڑی ہے کہ اتحاد بنے ہیں، اور اتحاد بننے سے کسی کی اپنی ذاتی حیثیت کبھی ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ ایم آر ڈی ہو، چاہے وہ اے آر ڈی ہو، چاہے وہ قومی اتحاد ہو. ہم اس طرح کی بھی کسی فارمولے پہ کام کر سکتے ہیں تاکہ قوم ایک جگہ پر جمع ہو سکے، متحد ہو سکے. ٹھیک ہے. وفاقی حکومت کے خلاف تمام مختلف نظریات جو سوچ میڈیم کی شکل میں ایک ہو گئی، لیکن مہاجر قوم پہ وہ کیوں نہیں ایک اور کیا دیکھ رہے 21 جنوری کو کوئی امید ہے کہ ایک شخص آپ کے جلسے میں آ کے آپ کا رزلٹ آپ پہ خطاب کرے گا. آپ کے جلسے میں ایک جلسہ ہوتا ہے بیٹھ کے جواب خطاب کرتے ہیں. آپ مشترکہ کام لے کے چل رہے ہیں. 21 جنوری کو اس کی دعوت امید ہے ہمیں کوئی آپ کو ایسا رہنما آپ کی جلسے میں خطاب کرے گا. نہیں، دیکھیے، میں اگر کسی کو کہوں گا تو مجھے امید ہے کہ کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن میں ابھی ظاہر ہے کہ کسی کو بھی میں نے مشکل میں نہیں ڈالا ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ یہ دیکھیے، اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ہم شکلیں نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے، لیکن وہ ڈیلیگیشن میں نے بھیجا، انہوں نے ریسیو کیا، باقاعدہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. سب لوگوں نے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ بلدیاتی معاملات کے اوپر ہم آفاق بھائی سے بھی، مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی، اور سب سے رابطہ کریں گے. تو یہ جو آپس میں اب دوبارہ سے رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا، عشرت العباد صاحب سے عامر خان صاحب کی ملاقات ہوئی، تو یہ جو پہلے کا معاملہ تھا نا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، میں نے آپ سے کہا دیکھیے کڑواہٹوں میں اگر کمی آ رہی ہے تو کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہوگا کہ ایک پلیٹ فارم پر کسی ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے سارے قائدین ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور تقاریر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.